اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ حضرت کی صبر و صلاح سے ہماری نشستیں جاری ہیں۔ الجبر بالصبر کا واس کی تفصیل چل رہی ہے۔ حضرت نے جبری اور اختیار اور یہ ہمارے عقائد کے مسائل حضرت نے کچھ بیان کیے ہیں کہ اللہ پاک نے انسان کو اختیار بھی دیے ہے برائی سے بچنے کے، اور اس لیے مکلف فرمایا ہے کہ اس کو اللہ پاک نے دونوں طرف چلنے کی سکت دی ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، کہ اس کو الہام ہوتا ہے جب نیکی کی طرف بھی کہ اس طرف چل پڑ، فرشتے اس کو نیکی کی دل میں الہام کرتا ہے۔ اسی طرح برائی کی طرف اگر جب وہ قدم بڑھاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں نہ کر، یہ بری چیز ہے، لیکن یہ پھر اس کی نفسانیت ہے۔ اگر مست گھوڑی کی طرح ہوتے ہے تو بے لگام تو وہ پھر چل پڑتے برائی کی طرف، اگر وہ سدھر جاتا ہے تو وہ مالک کی شارع کو سمجھتا ہے، اس کے مطابق چلتا ہے۔ تو یہ اسی چیز کی عقائد کی چیزیں ہیں، جبر اور اختیار۔ تو ان چیزوں کا حضرت نے تفصیلی کل بیان کیا تھا۔ اس پہ گفت توبہ کرتم از جبر ایار اختیار است اختیار است اختیار، وہ کسی اس بدعقیدگی کا تھا کہ جو بھی ہے بس وہ جبر ہے، کوئی اختیار انسان کو نہیں ہے۔ تو جب اس کو ڈنڈے پڑے، اس نے باندھا اس کے خادم نے، تو اس پہ وہ کہنے لگے کہ میں نے توبہ کر لی ہے، میں مانتا ہوں کہ انسان کو اختیار دیے ہے، اختیار دیے اختیار۔ اس نے کہا میں نے تو توبہ کر لی، جبر کچھ نہیں، اختیار ہی اختیار ہے۔ وہ چوٹ کھا کر صوفی نہ رہا بلکہ مولوی ہو گیا۔ تو صاحبہ اگر یہ حقیقت واضح کر دی جائے، یہ پچھلی مجلس میں نے ذکر کر دیا تھا نا، من تفقہ ولم یتصوف، کہ جس نے مولوی تو ہو گیا لیکن کسی اہل اللہ کے ساتھ گھٹنے نہیں ٹیکی، فقط تفسق، تو یہ فسق و فجور میں جائے گا۔ جو ہے من تصوف ولم یتفقہ، اور اگر وہ صرف صوفیوں کے پاس بیٹھا اور کچھ کیفیات کو حاصل کر لیا، فقط تزندق، تو یہ زندگی کی طرف جائے گا۔ لیکن من جمع بینہما، جنہوں نے دونوں کو جمع کر لیا، فقط تحقق، تو محقق یہی ہوگا کہ جس نے ان دونوں چیزوں کو جمع کیا، شریعت اور طریقت کی ساری چیزوں کو۔ تو صاحبہ اگر یہ حقیقت واضح کر دی جائے تو سب آدمی بیش و ایک ہو جائیں گے جن کا دعویٰ ہے کہ سب انسان مساوی ہیں، کسی کو کسی سے مالدار بننے کا حق نہیں، بلکہ جس کے پاس جن کا دعویٰ ہے کہ سب انسان مساوی ہیں، سب انسان مساوی ہیں، جس کو کسی سے مالدار بننے کا حق نہیں، بلکہ جس کے پاس زیادہ مال ہوتا ہے اس سے لے کر غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔
یہ جو جس طرح کمیونسٹ اس قسم کے لوگ ہیں ان کی حاضر باتیں کر رہے ہیں، اس زمانے میں بشیک ہندوستان میں اس قسم کی کچھ تحریکیں کمیونزم کے زیر اثر، بلکہ جس کے پاس زیادہ مال ہوتا ہے اس سے لے کر غریبوں میں تقسیم کر دے۔ حضرت حاج صاحب نے مثنوی شریف کا اس شعر کا سر پنہا است اندر زیر و بم، فاش گر گویم جہاں برہم زنم، یہی مطلب بیان فرمایا تھا کہ اگر مسئلہ وحدت الوجود ظاہر کر دوں تو عالم میں فساد ہو جائے، کم فہموں کی نظر سے امتیاز اٹھ جائے، یہ جو عالم میں نظام دامن قائم ہے، اور یہ شریعتی کی بدولت ہے کہ یہ زید کا حق ہے، یہ عمر کا حق ہے، دوسروں کے حق میں تصرف حرام ہے۔ ان مسائل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بندے کو نامزد بعض چیزوں میں کر دی ہے، مگر ان کو یہ تو مطلب نہیں کہ تم اس نامزدگی سے حق تعالیٰ کا بھی مقابلہ کرنے لگو۔ اصل ملکیت تو اللہ سبحانہ کی ملکی ہے۔ اگر کچھ چیزیں آپ کے اختیار میں دے دی گئی ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اللہ کا مقابلہ کرنے لگو۔ صاحبو، مقابلہ کا اگر کوئی آقا اپنے غلام سے کہہ دے کہ یہ پلنگ تمہارا ہے تو اس میں مصلحت یہ ہے کہ دوسرے غلام اس کو تنگ نہ کریں، بلکہ اس کی نامزد چیز میں بلا تکلف اس کو تصرف کرنے دیں، یعنی اس کہے تو وہ اس پہ آ کے سویا کرے، آرام کیا کرے۔ اب اگر یہ غلام آقا کو بھی اس پلنگ پر بیٹھنے سے روکنے لگے تو یقیناً وہ بڑا نمک حرام ہوگا۔ صاحبو، یہی حالت ہماری ہو رہی ہے خدا تعالیٰ کے ساتھ کہ خدا تعالیٰ نے تو ہماری مصلحت کے لحاظ سے نامزدگی فرمائی تھی، ہم خدا تعالیٰ کے تصرف کو بھی ان چیزوں سے روکنا چاہتے ہیں، اور اگر وہ کوئی تصرف کرتے ہیں تو ہم پیٹ پھاڑ کر مرے جاتے ہیں۔ حالانکہ جو چیز بادشاہ کی نامزد ہو جائے اور اس کے خزانے میں پہنچ جائے وہ تو زیادہ محفوظ ہو جاتی ہے، یعنی جو بچے یہاں سے چلے گئے یا مال چلے گئے تو اللہ کے خزانے میں پہنچ گیا ہے، وہ زیادہ محفوظ ہے۔ ہمارے نامزد رہتی تو خطرات کا اندیشہ رہتا۔ چنانچہ جس بچے کو حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کیا تھا اس کے بارے میں یہی آیا کہ اس کی فطرت میں کفر تھا، اگر زندہ رہتا کافر ہوتا، اور ماں باپ کو اس سے بہت محبت تھی، اندیشہ تھا کہ ماں باپ پر بھی اس کے کفر کا اثر پہنچتا، چونکہ جس طرح اولاد ماں باپ کے اثر سے بگڑتی ہے اسی طرح کبھی والدین بھی اولاد کے اثر سے بگڑ جاتے ہیں۔ تو اب جو اولاد بچپن میں مر جائے اس کے متعلق سوچنا چاہیے کہ نہ معلوم یہ جوان ہو کر کیسے ہوتے، ممکن ہے جوانی میں یہ ایسے ہوتے کہ ہم کو ان سے نفرت ہوتی، ہم خود ان کی موت کی تمنا کرتے، اور اب معصومی کی حالت میں انتقال ہوا ہے تو یہ سب خطرات سے محفوظ ہو گیا، کیونکہ معصوم بچے جمہور کے نزدیک جنتی ہیں۔ امام صاحب سے جو اس مسئلے میں اللہ عالم بما کانوا عاملین منقول ہے، جس کا حاصل تو کف ہے کہ ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، تو اس کی وجہ یا تو عدم بلوغ نصوص ہے یا اس میں کچھ نقص نہیں، کیونکہ تدوین علوم و حدیث سے پہلے علماء کو نصوص تدریجاً ہی پہنچتی تھیں، تو ایک وقت میں اگر کسی عالم کو کوئی حدیث نہ پہنچے تو کیا تعجب ہے۔ اور تو اور حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایک وقت ایسا گزرا جس کے متعلق حق تعالیٰ فرماتے ہیں ما کنت تدری ما الکتاب والایمان ولکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا،
یہ معصوم بچوں کی موت جو ہوتی ہے اس کے بارے میں کچھ علماء کی جو اقوال ہے بحث ہے، اس کی حضرت شرح فرما رہے ہیں۔ جمہور کا یہی ہے کہ جو اس سے کم عمر میں مر جاتے ہیں یہ محفوظ ہو گیا، یہ جو ہے جنت میں جائیں گے، لیکن اس پہ کافی اقوال ہیں، اس کی حضرت کر رہے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی ایسے تدریجاً چونکہ دین آیا ہے، اسے احادیث بھی تدریجاً ہی جمع ہوتی رہی اور پہنچتی رہی۔ آپ کو خبر یہ تھی کہ کتاب اللہ کیا چیز ہے، آپ کو خبر یہ نہ تھی کہ کتاب اللہ کیا چیز ہے، اور نہ یہ خبر تھی کہ ایقان کی انتہائی کمال کیا چیز ہے، ایمان کی کمال کیا چیز ہے۔ لیکن ہم نے اس قرآن کو ایک نور بنایا جس کے ذریعے سے بواسطہ آپ کے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں۔ اور دوسرے مقام پر ارشاد ہے قُل رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ حضرت کی ان باتوں کو جاری رکھیں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔